इमरान दौड़ता हुआ पॉइंट 2 से निकलकर बाहर जंगल में आया, फिर इस तरफ को दौड़ने लगा जिधर से उसके ख्याल के मुताबिक आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो यकलहट ठटक कर एक दरख्त की ओट में हो गया। उसने देखा कि एक बारोब चेहरे वाला आदमी, जिसके सर के बाल और जिस्म पर मौजूद लिबास पूरी तरह मसला हुआ था, खड़ा था। और जोसेफ और नावाशंगू दोनों ही उसके सामने गुलामों के अंदाज में खड़े थे। नावाशंगू के हाथ में मशीन गन थी और जोसेफ खाली हाथ खड़ा था। नावाशंगू, इसे गोलियों से छलनी कर दो। अचानक इस बारोब शख्सियत के हामिल आदमी ने चीख कर कहा और नावाशंगू का वो हाथ जिसमें उसने मशीन गन पकड़ी हुई थी तेजी से उठा और इसका रुख जोसेफ की तरफ हुआ ही था कि यकलहत जोसेफ बिजली किसी तेजी से उछला और नावाशंगू के हाथ से मशीन गन उड़ती हुई दूर जा गिरी और वो जोसेफ की फ्लाइंग खाकर झाड़ियों में जा गिरा। रुक जाओ हबशी, इस बारोब शख्सियत ने चीख कर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो भी चीखता हुआ उछलकर झाड़ी में जा गिरा। जोसेफ ने जख्मी होने के बावजूद वाकई बेपनाह हौसले और फुर्ती से काम लेते हुए अपने जिस्म को फिजा में घुमाते हुए इस बारोब शख्सियत के सीने पर फ्लाइंग की एक जमा दी थी। फिर इसके गिरते ही जोसेफ इस तरफ को दौड़ पड़ा जिधर नावाशंगू के हाथ से मशीन गन निकल कर गिरी थी। उसी लम्हे वो बारोब शख्सियत उछलकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में मशीन पिस्टल साफ नजर आ रहा था और जोसेफ की चूंकि उस तरफ पुश थी, इसलिए जोसेफ का हिट हो जाना यकीनी था। इमरान का हाथ तेजी से जेब से बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि वो हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से इस शख्सियत पर फायर खोलता, झाड़ी में गिरा हुआ नावाशंगू किसी चीते की तरह उछलकर इस आदमी से टकराया और फिर उसे साथ लिए दूसरी झाड़ी में जा गिरा। इस तरह इस आदमी को जोसेफ पर फायर करने की मोहलत ही ना मिली थी। जोसेफ इस दौरान मशीन गन उठाकर मुड़ चुका था, फिर उसकी मशीन गन का रुख इस झाड़ी की तरफ हुआ ही था जहां नावाशंगू इस आदमी के साथ गिरा था कि इमरान ने ट्रैकर दबा दिया। दूसरे लम्हे जोसेफ के हाथ से मशीन गन उड़ती हुई दूर जा गिरी। खबरदार जोसेफ, रुक जाओ, इससे मत मारो, इमरान ने फायर करते ही चीख कर कहा। इसके साथ ही वो दोबारा दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। नावाशंगू इस दौरान बगैर कोई आवाज निकाले एक तरफ गिरकर बेहिस्सो हरकत हो चुका था, जबकि वो आदमी उछलकर खड़ा हुआ ही था कि इमरान उसके सर पर पहुंच गया। तुम प्रोफेसर बरसकी हो, इमरान ने चीख कर कहा और वो आदमी अपने अकब से इमरान की आवाज सुनते ही बिजली किसी तेजी से घूमा और उसकी तेज नजरें इमरान की नजरों से टकराई ही थी कि इमरान के जहन को एक जोरदार झटका लगा। इमरान ने यकलहत अपने जहन को एक लम्हे के लिए ब्लैंक किया। दूसरे लम्हे उसने अपने जहन को पूरी कुव्वत से एक नुक्ते पर मरकूज किया और मुकाबिल के जहन पर पूरा दबाव डालना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जहन में एक जोरदार धमाका हुआ हो। इसके साथ ही उसका जहन इस तरह तारीक हो गया जैसे कैमरे का शटर बंद होता है। फिर अचानक इसकी तारीकी में डूबे हुए जहन में रोशनी का एक जुगनू चमका, फिर ये रोशनी तेजी से फैलती चली गई। इमरान साहब, इमरान साहब, अचानक कैप्टन शकील की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और इमरान ने आंखें खोल दी, लेकिन इसके साथ ही उसके दिमाग में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ने लगी। मगर दर्द की ये लहरें चंद लम्हों तक महसूस हुई। इसके बाद उसका जहन नॉर्मल हो गया। उसने देखा कि वो ज़मीन पर चत लेटा हुआ है और कैप्टन शकील उस पर झुका उसे आवाज़ें दे रहा था। इमरान एक झटके से उठकर बैठ गया। आपको क्या हो गया था इमरान साहब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में पूछा, लेकिन इमरान की नजरें सामने जमीन पर चत लेटे हुए इस बारोब शख्सियत पर जमी हुई थीं, जिसके सर पर एक गोमड़ उभरा हुआ था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। और ये बेहोश कैसे हो गया? इमरान ने कैप्टन शकील की बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। इस पर नावाशंगू ने अचानक हमला कर दिया था, उसने इसके सर पर टक्कर मारी है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। और इमरान की नजरें तेजी से नावाशंगू की जानिब घूम गईं, जो दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए अकड़ू बैठा हुआ था, जबकि जोसेफ उसे बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। ये यकीनन प्रोफेसर बरसकी है और हकीकत ये है कि नावाशंगू ने आज दूसरी बार मेरी जिंदगी बचाई है, वरना ये प्रोफेसर बरसकी मुझे लाजमन ले डूबता। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, बस आपने मेरी मशीन गन पर फायर क्यों किया था? मैं इसके टुकड़े उड़ा देता। इसी लम्हे जोसेफ ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैं दरअसल इससे जिंदा मुलाकात करना चाहता था। बहरहाल मुझे तुम बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम पॉइंट 2 पर चले, मैं इस प्रोफेसर को उठा लेता हूँ, वहाँ सारे साथी यकीनन परेशान होंगे, कैप्टन शकील ने मुदाखलत करते हुए कहा। हाँ ले चलो इसे उठाकर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और कैप्टन शकील ने झुककर जमीन पर पड़े हुए प्रोफेसर को उठाया और कंधे पर लाद लिया। आप जब दूसरे कमरे में गए बास, तो मैंने इस नावाशंगू से कहा कि मुझे वो जगह दिखाए जहाँ इसके कहने के मुताबिक वो दोनों सफ़ेद फार्म देखे थे। मेरा ख्याल था कि मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा और फिर किसी सफ़ेद फार्म को अगवा करके यहाँ ले आऊंगा, लेकिन अभी हम दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमने दूर से इस आदमी को आते हुए देखा। फिर हमने इसके पीछे कुछ फासले पर 3 और सफ़ेद फार्मों की झलक भी देख ली जो मुसल्ला थे। मैंने नावाशंगू से कहा कि वो इन मुसल्ला अफराद को संभाले, जबकि मैं इस आदमी को संभालता हूँ, क्योंकि मैं हाल ही था जबकि नावाशंगू के पास मशीन गन थी। फिर नावाशंगू मुझसे अलहदा होकर आगे चला गया। इसके बाद जब ये आदमी इस झाड़ी के पास पहुंचा तो मैं इस पर झपट पड़ा। इसे नीचे गिराकर मैंने इसकी कनपट्टी पर मुक्का मारना चाहा। उसी लम्हे मुझे फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन अभी मैं मुक्का मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था कि अचानक मेरे जहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। इस आदमी की आंखों में देवताओं जैसी चमक निकल रही थी। मैं इसके हुक्म की तामील के लिए मजबूर था और मैं इसके सामने खड़ा था।
जैसे जंगल में अष्टहा की आंखों के सामने हिरन बेबस होकर खड़ा हो जाता है, उसी लम्हे दूर से नावा शंगू भी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में मशीन गन थी, वो भी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। फिर उसने मेरे चेहरे से नजरें हटाकर नावा शंगू को मुझ पर फायर करने का हुक्म दिया ही था कि मेरे जहन पर मौजूद उसकी चमक दूर हो गई और मैंने फौरी अपने बचाव के लिए नावा शंगू पर हमला कर दिया। और इसके साथ ही मैंने इस शख्स को भी नीचे गिराया। फिर मैं मशीन गन उठाने दौड़ पड़ा ताकि इस शख्स का खात्मा कर दूं, लेकिन आपने फायर करके मेरी मशीन गन गिरा दी। फिर मैंने देखा कि आप दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे कि यकलहत आप उछलकर पुश्त के बाल नीचे गिरे और बेहिस्सो हरकत हो गए। ये भी यकीनन इस शख्स का कारनामा था। मैं काफी फासले पर था, जबकि नावा शंगू जो पहले बेहिस्सो हरकत पड़ा था, आपके नीचे गिरते ही यकलहत उछला। उसके हाथ में एक लकड़ी थी, उसने लकड़ी का वार इस शख्स के सर पर कर दिया। इस शख्स के मुंह से चीख निकली और जरब खाने के बावजूद उसने घूमकर नावा शंगू की तरफ देखा। और नावा शंगू जो दूसरा वार करना चाहता था, यकलहत उछलकर पीछे गिरा, लेकिन उसी लम्हे ये शख्स भी लहराकर नीचे गिरा और साकत हो गया। उसी लम्हे कैप्टन शील भी दौड़ते हुए यहाँ पहुंच गए। उन्होंने आपको होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि मैंने इस नावा शंगू को संभाला। फिर आप भी होश में आ गए और ये नावा शंगू भी, लेकिन इसने होश में आते ही इस तरह दोनों हाथों से सर पकड़ लिया जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। जोसेफ ने साथ साथ चलते हुए पूरी तफसील बता दी। वाकई ये नावा शंगू की किस्मत है कि इसका दहन अभी तक सही सलामत है। दरअसल इस प्रोफेसर को इसके दहन पर पूरा दबाव डालने की मोहलत ही नहीं मिली। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, मैं दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था कि मैंने आपको अचानक उछलकर नीचे गिरते देखा। आपको क्या हो गया था? हालांकि इस प्रोफेसर ने हाथ भी नहीं हिलाया था। क्या इसने कोई जहनी अमल किया था? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ कैप्टन शकील, ये वाकई मावराई अलूम में बेपनाह ताकतवर जहन का मालिक है। मैंने कोशिश की कि इसके जहन को अपनी पूरी कुव्वत लगाकर कंट्रोल कर सकूं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा अपना दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर नावा शंगू ऐन इसी लम्हे इस पर लकड़ी का वार ना करता तो यकीनन दूसरे लम्हे ये मजीद दबाव डालकर मेरे दिमाग को इस तरह फाड़ कर रख देता कि जैसे तरबूज को जमीन पर फेंक दिया जाए। तो इसका ऊपरी होल तो सलामत रहता है, लेकिन अंदर मौजूद उसका सारा मवाद बुरी तरह क्रैक हो जाता है। और ये मार भी इसीलिए खा गया कि जिस वक्त इसके सर पर लकड़ी मारी गई तो ये अपने जहन की पूरी कुव्वत मुझ पर लगाए हुए था। इस आलम में ज़रब लगने से इसका अपना दहन भी ब्लैंक हो गया, लेकिन ब्लैंक होने के दौरान भी उसके दहन की कुव्वत ने नावा शंगू के दहन पर इस कदर दबाव डाला ही था कि नावा शंगू भी बेहोश होकर गिर गया। इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि ये प्रोफेसर इंतहाई खौफनाक हद तक ताकतवर जहन का मालिक है। फिर तो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, पॉइंट 2 पर जाकर मैं इसके जहन में मौजूद ये खौफनाक ताकत निकाल दूंगा। मैं इस जैसे आदमी को हलाक नहीं करना चाहता। इस शख्स का जहन एक अजूबा है और फिर मिसाइलों के सब्जेक्ट में भी ये अथॉरिटी है। और मेरा ख्याल है कि अगर इसका दहन कंट्रोल हो जाए तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बेहद करामत हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हों बाद वो पॉइंट 2 के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बाकी सारे साथी बाहर आ चुके थे और वो एक दूसरे को सहारा दिए हुए खड़े थे। इस तरह उनकी कितार सी बन गई थी। अरे अरे, यहाँ जंगल में कौन सही मिलेगा जो तुम यूं कितार बनाए हुए भिखारियों की तरह खड़े हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इन सब ने बेख्तियार एक दूसरे के कांधों पर रखे हुए हाथ हटा लिए। इमरान साहब, हम आपकी तरफ से परेशान थे और अगर आप दूर से आते हुए नजर ना आते तो किसी न किसी तरह गिरते पड़ते आपकी तरफ आना ही था। इसलिए हम एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तनवीर ने तो सहारा देने की बजाय जूलिया का सहारा ले रखा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तनवीर का हाथ जूलिया के कंधे पर था। बकवास करने का तुम कोई मौका नहीं छोड़ते। मिस जूलिया ने खुद मुझसे कहा था कि मैं अपना हाथ इसके कंधे पर रख लूं, तनवीर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? भाई बहनों का मामला ऐसे ही तो होता है, इमरान ने कहा। तुम बकवास खत्म करो और मुझे ये बताओ कि ये आदमी कौन है, जूलिया ने मस्तूरी गुस्सा दिखाते हुए कहा। इसे यहीं लटा दो कैप्टन शकील, अंदर जाने की बजाय अगर हम यहाँ बाहर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह हम आसपास की निगरानी भी कर सकते हैं। और जोसेफ, तुम नीचे जाकर दोनों बैग ले आओ, इमरान ने वही इत्मीनान से घास पर बैठे हुए कहा, जबकि जोसेफ पॉइंट 2 की तरफ बढ़ गया। कैप्टन शकील ने प्रोफेसर को जमीन पर लटा दिया। बाकी मेंबरान भी उनके गिर्द बैठ गए। मास्टर, मुझे सख्त शर्मिंदगी सी हो रही है कि इस बार मैं इस मिशन में कोई काम करने की बजाय उल्टा बोझ बन गया हूँ। जवाना ने, जो एक तरफ खामोश खड़ा था, अचानक बोल पड़ा। तुम शदीद जख्मी हो जवाना, तुम्हारा बच जाना ही हमारे लिए काफ़ी है, इमरान ने कहा। और जवाना का सुकड़ा हुआ चेहरा कदरे बहाल हो गया। तुम हमें तो बताओ कि ये कौन है, जूलिया ने कहा। और उसने इमरान ने मुख्तसर तौर पर पेश आने वाले वाक़यात बता दिए। साथ उसने जोसेफ के लाए हुए बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलकर उसके अंदर मौजूद एक सुई निकाल कर एक तरफ रख दी। फिर उसने इसी बॉक्स के अंदर साइड पर मौजूद एक बारीक सी सुई निकाली जिसके ऊपर चौड़ा सा दस्ता लगा हुआ था। इसे उठाकर दरख्त के तने के साथ बिठा दो, बल्कि इसे तने के साथ इस तरह बांध दो कि ये हिल न सके। इमरान ने दस्ते वाली सुई हाथ में लेकर बेहोश पड़े हुए प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा। क्यों, तुम करना क्या चाहते हो और ये सुई कैसी है, जूलिया ने हैरान होकर पूछा। तुम देखती जाओ, जरूरत से ज्यादा अक्लमंदों के साथ ऐसा ही होता है और तुम भी अपने आप को अक्लमंद कहलाना पसंद करती हो ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस जूलिया अक्लमंद है तो बास ने इसे सेकंड चीफ बनाया हुआ है, तुम जैसे अहमक को क्यों नहीं बना दिया? साथ बैठे हुए तनवीर ने मौका देखते ही बात कर दी। जाहिर है उसका इस बात से मकसद एक तीर में दो शिकार करना था। जूलिया भी खुश हो जाती और इमरान पर भी तंज हो जाती।
تم خاموش رہو تنویر، تمہاری زبان پہ اب بہت چلنے لگ گئی ہے۔ عمران کو بولنے سے پہلے جولیا نے اسے جاڑ دیا۔ وہ خود تو چاہے جو کہتی رہے لیکن کسی دوسرے کے منہ سے عمران کے متعلق کوئی بات برداشت نہ کرتی۔ اور تنویر نے ہونٹ بینچ لیے، جو شاید کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا، مسکراتا ہوا خاموش ہو گیا۔ اس دوران صفدر اور کیپٹن شکیل نے بیگ میں موجود نائلون کی باریک رسی کی مدد سے درخت کے تنے کے ساتھ پروفیسر کی پشت لگا کر بیٹھے ہوئے انداز میں اس کے جسم کو اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ذرا سے بھی حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اب آپ سب لوگ خاموش رہیں ورنہ یہ عظیم دماغ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو سکتا ہے، عمران نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، اور وہ دستے والی سوئی اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور سب نے اس طرح ہونٹ بیچ لیے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ عمران نے سرنج ایک پتھر پر رکھی اور انگلیوں سے پروفیسر کے سر کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی ایک انگلی پروفیسر کی کھوپڑی کے قدرے دائیں طرف رک گئی۔ عمران نے دوسرے ہاتھ میں موجود سوئی کو بڑے احتیاط بھرے انداز میں عین اس جگہ رکھا جہاں اس کی انگلی تھی۔ ایک آدھ لمحے کے لیے اس نے سوئی کو ذرا سا ایڈجسٹ کرنے میں لگایا، پھر اس نے دستے کے درمیان رکھی ہوئی انگلی کو ذرا سا دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ سوئی انتہائی تیز رفتاری سے گھومنے لگی۔ عمران دستے کو دباتا رہا اور گھومتی ہوئی سوئی پروفیسر کی کھوپڑی کے اندر آہستہ آہستہ اترتی چلی گئی۔ جبکہ وہ آدھی سے زیادہ اندر چلی گئی تو عمران نے دستے پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پتھر پر رکھی ہوئی سرنج اٹھائی جس کے اندر ہلکے کریم کلر کا محلول تھا، پھر سوئی کے اوپر لگی ہوئی کیپ ہٹا کر اس نے دستے کے نچلے سرے پر انگلی رکھ کر اسے آہستہ سے اوپر کو جھٹکا، پھر دستے کو اس طرح کھولنے لگا جیسے پیچ کھلتا ہے۔ چند لمحوں بعد دستہ سوئی سے علیحدہ ہو گیا۔ عمران نے اسے احتیاط سے ایک پتھر پر رکھ دیا۔ سوئی کا اوپر والا سرا بغیر دستے کے تھا اور اس کے اندر باریک سا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے بڑی احتیاط سے سرنج والی سوئی کو اس سوراخ میں ایڈجسٹ کیا۔ سوئی انتہائی باریک تھی، اس لیے وہ پروفیسر کی کھوپڑی میں اتری ہوئی سوئی کے اندر موجود باریک سوراخ میں غائب ہو گئی۔ اب یوں لگ رہا تھا جیسے کھوپڑی میں اتری ہوئی سوئی بھی سرنج کے ساتھ فٹ ہو۔ عمران نے آہستگی سے سرنج میں موجود محلول کو پریس کرنا شروع کر دیا۔ سرنج ایسے تو محلول سے بھری ہوئی تھی لیکن جب اس کا ایک تہائی خالی ہو گیا تو عمران نے اس کے ہینڈل سے انگوٹھا ہٹایا اور سرنج کو واپس کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس نے وہی کیپ جو پہلے سرنج پر چڑھی ہوئی تھی دوبارہ سوئی پر چڑھائی اور سرنج پاس کھڑے صفدر کے ہاتھ میں دے کر اس نے وہی دستہ اٹھایا، اسے احتیاط سے دوبارہ سوئی کے سرے پر رکھ کر پیچ کی طرح گھمانے لگا۔ اس کے بعد اس نے پوری قوت سے جھٹکا دے کر کھوپڑی میں اتری ہوئی سوئی کو باہر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا جیسے اس کے کاندھوں پر لدا ہوا ٹنوں بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے ذہن کے حصے کو بیکار کر دیا ہے جس کی مدد سے یہ ماورائی علوم میں اس قدر دسترت رکھتا تھا۔ اب یہ صرف سائنسدان ہے، اس طرح یہ آسانی سے کنٹرول میں آ جائے گا اور اگر ہو سکا تو پاکیزہ کے کام بھی آتا رہے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ لیکن کیا تمہیں پہلے سے پروفیسر کے متعلق معلوم تھا جو تم یہ عجیب و غریب سامان لے آئے تھے؟ جولیا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں جولیا، میں ابھی تنویر کی طرح اتنا عقلمند نہیں ہوا۔ یہ سامان تو دماغ کے آپریشن کے کام آتا ہے۔ اس رینج میں جو محلول ہے یہ بیک وقت دو طرح کام کرتا ہے۔ اگر اسے صرف صحت مند ذہن میں انجیکٹ کر دیا جائے تو یہ اس حصے کے خلیات کو نہ صرف توڑ پھوڑ دیتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے ان کی نشو و نما بھی روک دیتا ہے، لیکن اگر اسے ایسے حصے میں انجیکٹ کیا جائے جو زخمی ہو یا پھر ٹوٹا پھوٹا ہو تو یہ اس کو فوری طور پر صحت مند کرنے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ عام طور پر اسے دماغ کے اندر چوٹ لگ جانے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہی محلول دوبارہ پروفیسر کے دماغ کے اس حصے میں انجیکٹ کر دوں تو پروفیسر دوبارہ اسی حالت میں آ جائے گا۔ یہ باکس اسی لیے میں نے ساتھ رکھا تھا کہ اگر کسی کو دماغی چوٹ لگ جائے تو اس کا بروقت علاج ہو سکے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اب تم اس پروفیسر کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ دیکھو ابھی یہ ہوش میں آ جائے گا، اس کے بعد اس کی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پروفیسر کے جسم میں حرکت محسوس ہونے لگ گئی اور وہ سب پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران اٹھ کر پروفیسر کے بالکل سامنے آ کر باقاعدہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا جبکہ باقی لوگ سائڈوں پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ چند لمحوں تک حالی حالی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں یکلہت چمک سی ابھر آئی، لیکن سب نے دیکھا کہ اب اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک میں وہ تیزی نہ تھی جو اس سے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ پروفیسر چند لمحے آنکھیں سکوڑے عمران کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر عمران کی آنکھوں میں دیکھا لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ جلدی اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، پروفیسر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ ناوا شنگو جو جنگلوں کا محافظ ہے لکڑی کا صحیح استعمال جانتا ہے، اس نے لکڑی تمہارے سر پر ایسی جگہ ماری ہے کہ اب تم صرف مادی سائنسدان رہ گئے ہو، ایک لیٹ سائنس والا ہانہ پچک گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پروفیسر نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کی نظریں جیسے عمران سے چپک کر رہ گئیں۔ پھر سب لوگوں نے عجیب تماشا دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس طرح ایک دوسرے کو گھور رہے تھے جیسے جانی دشمن اچانک آمنا سامنا ہونے پر ایک دوسرے کو گھورتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کی آنکھیں سکڑنے لگ گئیں اور اسی لمحے پروفیسر کی آنکھوں میں غیر محسوس سا پھیلاؤ آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک بھی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ پروفیسر برسکی، تمہارا ذہن میرے کنٹرول میں ہے، عمران کے منہ سے اچانک انتہائی سرد آواز نکلی۔
ہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ذہن تمہارے کنٹرول میں ہے، پروفیسر کی حلق سے منمناتی ہوئی آواز نکلی۔ صرف محسوس نہیں بلکہ تمہارا ذہن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے۔ عمران کا لہجہ یکلہت تحکمانہ ہو گیا۔ ہاں میرا ذہن مکمل طور پر تمہارے کنٹرول میں ہے۔ اس پر پروفیسر کا لہجہ اور دبا ہوا تھا۔ تم میرے احکامات کی تعمیل کرو گے؟ عمران نے کہا۔ ہاں میں تمہارے احکامات کی تعمیل کروں گا، پروفیسر نے جواب دیا۔ تم یہاں سے سیدھے اڈے میں واپس جاؤ گے، وہاں تم مین میزائل سیکشن میں WW کو ایسی جگہ نصب کرو گے جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکے اور کوئی تمہیں اسے نصب کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے، عمران نے کہا۔ ہاں میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، پروفیسر نے جواب دیا۔ اب میں 3 بار تالی بجاؤں گا اور تم شعور میں آ جاؤ گے، لیکن تمہارا ذہن میرے احکامات میں رہے گا اور تمہارا لاشعور شعور میں آنے کے باوجود میرے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا، عمران نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں میرا لاشعور تمہارے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا، پروفیسر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار تالی بجائی تو پروفیسر کے پورے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی پھیلی ہوئی آنکھیں تیزی سے نارمل ہونے لگیں۔ اب اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے پہلی بار ہوش میں آیا ہو۔ پروفیسر برسکی، تم دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کہلاتے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں گولی نہیں ماری، ورنہ تم جس طرح ہمیں ہلاک کرنے آئے تھے، ایک تو کیا تمہارا پورا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم عمران ہو، مجھے یاد ہے میں نے تمہارے ذہن پر زبردست دباؤ ڈالا تھا، پھر تم کیسے بچ گئے؟ پروفیسر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ دراصل میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیٹ ہڈی کا بنا ہوا ہوں، بہرحال اگر تم وعدہ کرو گے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے کہ یہ اڈہ کن مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، عمران نے کہا۔ کون سا اڈہ، کس اڈے کی بات کر رہے ہو؟ پروفیسر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی جس میں 50 فٹ لمبے میزائل لانچرز نصب کیے جا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تمہیں یہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ پروفیسر کے لہجے میں واقعی شدید حیرت تھی۔ میں علم نجوم جانتا ہوں، اس میں حساب کتاب نہیں کرنا پڑتا، بس کسی ستارے کو دم سے پکڑا اور ستارے صاحب نے فر سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ تو میرے سوال کا جواب دو، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق ایشیا کے کس ملک سے ہے؟ پروفیسر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا یہ مشن میرے ملک کے خلاف بھی ہوا تب بھی میں تمہیں یہاں سے زندہ اڈے تک جانے دوں گا اور اڈے میں داخل ہونے تک تمہارا کچھ نہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ ہوشیار آدمی ہو۔ بہرحال میں بتا دیتا ہوں، ہمارا مقصد ایشیا کے ایک اسلامی ملک پاکستان میں قائم شدہ ایٹمی اڈے پر میزائل فائر کرنا ہے، پروفیسر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہارا مشن کب مکمل ہو رہا ہے؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا کام باقی ہے، اس کے بعد پاکستان کا وہ ایٹمی اڈا ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا، پروفیسر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تعاون کا شکریہ جوزف، پروفیسر صاحب کو کھول دو اور انہیں اڈے تک زندہ جانے دو، عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے پروفیسر کے جسم سے بندھی ہوئی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد پروفیسر آزاد ہو چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا واقعی تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ کہیں تم میری پشت پر تو گولیاں نہیں مارو گے؟ پروفیسر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ واقعی اسے زندہ واپس جانے دیا جائے گا۔ ہاں میں نہ صرف اپنا وعدہ پورا کروں گا بلکہ تمہیں ایک تحفہ بھی دے رہا ہوں، آخر تم عظیم سائنسدان ہو اور مجھ سے زیادہ سائنسدانوں کا قدردان اور کون ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کرومیم کی تہ والے کاغذ کا لپٹا ہوا بنڈل پروفیسر کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ WW ہے پروفیسر، لیکن تم اسے اڈے کے اندر جا کر کھولو گے، پہلے نہیں، عمران کا لہجہ یکلہت تحکمانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اڈے کے اندر جا کر کھولوں گا، پہلے نہیں، پروفیسر نے کہا اور پیکٹ کو جیب میں رکھ لیا۔ ناوا شنگو، تم پروفیسر کے ساتھ جاؤ اور اسے اڈے تک چھوڑ کر واپس آؤ، لیکن سنو، تم نے پروفیسر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، عمران نے ایک طرف کھڑے ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو حکم آقا عمران، ناوا شنگو نے جواب دیا، پھر وہ پروفیسر کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہو سکتا ہے پروفیسر مین اڈے میں جانے کی بجائے پوائنٹ 2 جیسے کسی اور اڈے میں چلا جائے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کس جیسے اور کتنے اڈے یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک ناوا شنگو اسے چھوڑ کر واپس آئے گا، اس وقت تک کتنا وقفہ پروفیسر برسکی کو مل جائے گا کہ وہ WW کو میزائل سیکشن میں نصب کرے۔ چنانچہ واپسی پر ہم ریموٹ کنٹرول سے WW کو چارج کر دیں گے اور یہ خوفناک اڈا ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ پروفیسر برسکی کو آپ پاکیشیا لے جائیں گے اور جبکہ پروفیسر اڈے کے اندر ہوگا تو اڈے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا، صفدر نے کہا۔ ہاں میرا پہلے یہی ارادہ تھا، لیکن جب میں نے پروفیسر کے ذہن میں جانگا تو میں نے دیکھا کہ پروفیسر دراصل یہودی نسل ہے اور اس کے ذہن میں مسلمانوں کے لیے اس قدر شدید نفرت موجود ہے جسے مکمل طور پر واش نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے مجبوراً مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، اس طرح اس اڈے کے ساتھ ساتھ اس پروفیسر سے بھی مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے گی، ورنہ اگر یہ بچ کر دوبارہ روسیہ یا اسرائیل پہنچ جاتا تو پھر پاکیشیا کے خلاف کسی منصوبے پر کام شروع کر دیتا۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر اس قدر بڑے سائنسدان کی موت پر افسوس ہوگا، لیکن جو شخص چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جہاں میرے ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہوگا وہاں اسے بہرحال مرنا پڑے گا، عمران نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ اس کے ساتھیوں کے جسموں میں بے اختیار سردی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ ہو سکتا ہے اڈے کے اندر موجود ایسی کوئی مشین ہو جو WW کو چیک کر لے، بہرحال وہاں راسکوف تو موجود ہے، اس پر کیپٹن شکیل نے کہا۔
ایسی کوئی مشین نہیں ہے، میں نے مارٹینا سے تفصیلی معلومات حاصل کر لی ہیں، البتہ ایسا سسٹم ہے کہ باہر سے اندر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اندرونی طور پر ایسا کوئی نظام نہیں رکھا گیا کیونکہ انہیں مکمل یقین تھا کہ ان کے انتظامات کی وجہ سے کوئی غیر آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ پروفیسر کنٹرول میں نہ آتا یا باہر ہی نہ آتا تو پھر تم نے اندر جانے کا کیا پروگرام بنایا تھا؟ جولیا نے کہا، آخری صورت یہی تھی کہ میں ڈبلیو کو اس اڈے کے اوپر رکھ کر فائر کر دیتا، اس طرح پورا اڈا تو شاید تباہ نہ ہوتا لیکن راستہ بہرحال بن جاتا، لیکن اندر سے باہر مار کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے میزائل رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ڈبلیو کی تباہی سے بچنے کے لیے کافی دور سے اسے فائر کرنا پڑتا اور پھر ہم جب وہاں پہنچتے تو وہ لوگ اس دوران سنبھل چکے ہوتے، اسی لیے بہرحال اس میں 100% رسک تھا، لیکن اگر اور کوئی صورت نہ نکلتی تو یہ رسک لینا ہی پڑتا، عمران نے جواب دیا۔ اس طرح کی باتوں میں انہیں وقت کا احساس بھی نہ ہوا، پھر انہیں ناوا شنگو تیز تیز قدم اٹھاتا واپس آتا دکھائی دیا تو وہ سب چونک پڑے۔ پروفیسر اڈے کے اندر چلا گیا ہے، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا عمران، وہ میرے سامنے جھاڑی کے اندر غائب ہو گیا ہے، ناوا شنگو نے قریب آ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر اس خوفناک اڈے کا خاتمہ کر ہی دیا جائے، عمران نے کہا اور اس نے جیب سے کرومیم کی تہ والے کاغذ میں لپٹا ہوا پیکٹ نکالا اور اس کی تہ کھولنے لگا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی طاری تھی، جبکہ باقی ساتھی بھی سنجیدہ چہرے لیے خاموش کھڑے تھے۔ کاغذ کی تہ میں موجود ڈبلیو کا ریموٹ کنٹرولر نکال کر اس نے کاغذ کو ایک طرف پھینک دیا اور وہ سب غور سے اس چھوٹے سے آلے کو دیکھنے لگے جس کے اندر اس قدر خوفناک اڈے کی تباہی پوشیدہ تھی جسے ناقابل تصویر بنانے کے لیے روسیا نے اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اور پھر عمران نے ریموٹ کنٹرولر کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، احمق آدمی، وہ سمجھ رہا تھا کہ پروفیسر برسکی اس ڈبلیو کی تباہ کاریوں کو نہیں جانتا اور میں اپنے ہی ہاتھوں اس عظیم اڈے کو تباہ کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ پروفیسر برسکی کیا ہے۔ دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بیٹھے ہوئے پروفیسر برسکی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ سامنے بیٹھے ہوئے راسکوف نے چونک کر پوچھا۔ وہ دونوں ابھی دفتر میں پہنچے تھے۔ پروفیسر برسکی جب واپس اڈے میں داخل ہوا تو راسکوف دیر ہو جانے کی وجہ سے بے چینی کے عالم میں اینٹرس میں ہی ٹہل رہا تھا۔ اس نے پروفیسر سے حالات پوچھنے کی کوشش کی لیکن پروفیسر نے صرف اس قدر بتایا کہ اس نے واپس آتے ہوئے ناروف اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں جھاڑیوں میں پڑی دیکھی ہیں، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہ بتایا۔ پھر وہ بجائے اپنے سیکشن میں جانے کی سیدھا راسکوف کے دفتر میں آ گیا۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ دفتر میں پہنچ کر بھی راسکوف نے پروفیسر سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی لیکن پروفیسر نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، اور اب اچانک پروفیسر نے کہا لگاتے ہوئے ایسی بات کر دی کہ راسکوف بری طرح سے چونک پڑا۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ باہر کیا ہوا، اب بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک کالا سا خوفناک سایہ مجھ پر ٹوٹ پڑا، میں نیچے گر پڑا۔ وہ کالا سایہ گرانڈیل حبشی تھا، اس نے مجھے نیچے گرا کر مجھے مکہ مارنا چاہا مگر میں نے اس کا ذہن کنٹرول کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ناوا شنگو بھی وہاں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اور جب وہ حبشی مجھ پر حملہ آور ہوا تو اس وقت میں نے اپنے سے کچھ دور رقم میں مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں سنی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ناروف اور اس کے ساتھی اس فائرنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر جب میں نے ناوا شنگو کو دیکھا تو میں نے اسے بھی کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ناوا شنگو کو حکم دیا کہ وہ اس حبشی کو گولی مار دے، لیکن اچانک وہ حبشی کنٹرول سے نکل گیا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر ناوا شنگو کو ضرب لگا کر نیچے گرایا اور مجھے بھی۔ پھر وہ چونکہ میری طرف سے پشت کر کے دوڑ پڑا تھا، اسی لیے میں اس کا ذہن کنٹرول نہ کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے مشین پسٹل سے اس پر فائر کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے وہ ناوا شنگو مجھ سے آ ٹکرایا اور میں دوبارہ گر پڑا۔ پھر میں نے ناوا شنگو کو اپنی ذہنی طاقت سے اچھال کر ایک طرف پھینک دیا، اسی لمحے وہ عمران میرے سر پر پہنچ گیا۔ وہ خاصے طاقتور ذہن کا مالک ہے لیکن ظاہر ہے میرا مقابلہ تو نہ کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس پر براہ راست دباؤ ڈال کر اس کا ذہن پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن بلینک ہو گیا، وہ گر پڑا۔ ابھی میں اپنے ذہن کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اچانک میرے سر پر خوفناک ضرب لگی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں رسیوں سے ایک درخت سے جکڑا ہوا تھا اور وہ عمران میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو حرکت دی لیکن یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ میرے ذہن کی طاقت آدھی رہ گئی تھی۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ عمران میرے ذہن کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن اسے میری اصل ذہنی طاقت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال اس آدھی طاقت سے میں اس کا ذہن کنٹرول نہیں کر سکتا تھا تو وہ بھی میرے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہی سوچا کہ اس طرح ظاہر کروں کہ یہ عمران یہی سمجھے کہ میرا ذہن اس کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ وہ مجھے حکم دینے لگا کہ میں ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہوں گا۔ پھر اس نے مجھے واپس اڈے میں جانے کا حکم دیا اور ساتھ کہا کہ میں ڈبلیو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے میزائل سیکشن میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے کوئی بھی دوسرا اسے نہ دیکھ سکے اور مجھے نصب کرتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایسا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اس طرح وہ لازماً مجھے چھوڑ کر اڈے کے اندر آنے کا موقع دیتا۔ پھر اس نے مجھے شعوری طور پر کنٹرول سے آزاد کر کے ڈبلیو کا پیکٹ جو کہ کرومیم کی تہ والے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا یہ کہہ کر دیا کہ یہ اس کی طرف سے تحفہ ہے۔ میں چونکہ اس دوران اس کا ذہن بھی پڑ چکا تھا اسی لیے میں سمجھ گیا کہ وہ یہ تحفہ کیوں دے رہا ہے۔ پھر اس نے ناوا شنگو کو میرے ساتھ بھیج دیا تھا کہ میں کسی اور اڈے پر نہ جاؤں اور ناوا شنگو کے واپس جانے تک وہ اندازہ لگا لے کہ میں اسے میزائل سیکشن میں نصب کر چکا ہوں یا نہیں۔ لیکن میں نے بتایا ہے کہ اس نے میرے ذہن کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ عمران انتہائی طاقتور ذہن کا مالک ہے اسی لیے میں اس پر کنٹرول تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ناوا شنگو جیسے احمق کو تو میں پھر بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔
चुनांचे मैंने उसकी चाल उसी पर उलट देने का प्लान बना लिया। अड्डे पर पहुंचकर मैंने इस नावा शंगू के जहन को कंट्रोल में किया। फिर वो डब्ल्यू उसे देकर हुक्म दिया कि वो उसे जेब में रखकर वापस इस इमरान और उसके साथियों के पास जाए और उन्हें सिर्फ इतना बताया कि मैं इसके सामने अड्डे के अंदर चला गया हूँ और इस पैकेट के मुतालिक कुछ ना बताया। चुनांचे वो नावा शंगू वापस चला गया, इसीलिए मैं वक्त देख रहा था कि वो कितनी देर में वापस पहुंचेगा। अब वो अहमक इमरान अपने तौर पर इस रिमोट कंट्रोलर को ऑपरेट करके ये समझकर डब्ल्यू को फायर करेगा कि डब्ल्यू मिसाइल सेक्शन में नस्ब है और इस तरह वो इस अड्डे को तबाह कर देगा। लेकिन उसे ये मालूम ना होगा कि डब्ल्यू तो उसके करीब खड़े नावा शंगू की जेब में मौजूद है। इस तरह डब्ल्यू तो ज़रूर चलेगा, लेकिन अड्डे की बजाय इस इमरान और उसके साथ ही ज़रों में तब्दील हो जाएंगे। प्रोफेसर बरसकी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओ वेल डन प्रोफेसर, आपने तो कमाल जहानत से काम लिया है। इस तरह हमारा अड्डा भी बच जाएगा और ये लोग भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वेल डन प्रोफेसर, मैं आपकी जहानत और अजमत को सलाम करता हूँ, रास्कोफ ने बेपनाह मुसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन अभी तक धमाके के असरात यहाँ तक नहीं पहुँचे। डब्ल्यू जिस कदर ताकतवर है, इसके फटने से तो पूरे अड्डे में जलजला सा आ जाता, प्रोफेसर ने होंठ चबाते हुए कहा। अड्डा तो शाक प्रूफ है प्रोफेसर, लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ असरात तो ज़रूर ही महसूस होने चाहिए थे, रास्कोफ ने कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो अब तक धमाका हो जाना चाहिए था। ठीक है, मुझे एक बार फिर बाहर जाना पड़ेगा, प्रोफेसर ने होंठ चबाते हुए कहा। और नहीं प्रोफेसर, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट 2 पर ऐसी मशीन मौजूद है जिसे अगर ऑन किया जाए तो वो पॉइंट 2 के दहाने के इर्द गिर्द का मंजर, और अगर हम चाहें तो अंदर का मंजर भी दिखा सकती है। आइए मेरे साथ, बस थोड़ी सी देर लगेगी इस मशीन को चलाने में, लेकिन हम बाहर गए बगैर सब कुछ चेक कर सकेंगे, रास्कोफ ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। और अगर ऐसी बात है तो ज़्यादा बेहतर है, प्रोफेसर ने सर हिलाते हुए कहा और वो भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इमरान ने रिमोट कंट्रोल के ऑन होने वाला बटन दबाया। रिमोट कंट्रोल पर वो बल्ब स्पार्क देने लगा जो जाहिर करता था कि डब्ल्यू बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और इसमें कोई खराबी नहीं है। इस बल्ब के स्पार्क करते ही इमरान के लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। हाँ भाई, अब मिशन मुकम्मल हो ही जाए, इमरान ने गर्दन घुमाकर अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, जो दुम सादे खामोश खड़े रिमोट कंट्रोल को देख रहे थे। एक तरफ नावा चंगू भी गुलामों की तरह सर झुकाए खड़ा था। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और 3 की गिनती खत्म होते ही ये खौफनाक अड्डा तबाह हो जाएगा जो इसीलिए बनाया गया था कि पाकिस्ता को तबाह कर सके, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फिर उसने बाकायदा गिनती शुरू कर दी। गिनती शुरू होते ही सब साथी सांस लेना भूल ही गए। इमरान ने 3 तक गिनने के बाद रिमोट कंट्रोल के इस बटन पर उंगली रखकर उसे प्रेस कर दिया, जिसके प्रेस होते ही खौफनाक हद तक ताकतवर डब्ल्यू फायर हो जाना था। लेकिन फायर बटन प्रेस करते ही इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि फायर बल्ब ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि फायर करने वाली रेस डब्ल्यू की फायरिंग मशीन तक नहीं पहुंच रही। क्या मतलब, ये फायर क्यों नहीं हो रहा, इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। फायर नहीं हो रहा, क्या मतलब, सफदर ने चौंक कर पूछा। डब्ल्यू तो दुरुस्त हालत में है, लेकिन ये फायर नहीं हो रहा, इसीलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई है या कर दी गई है। फिर ये आखिर फायर क्यों नहीं हो रहा, इमरान के लहजे में शदीद उलझन थी। हो सकता है इस प्रोफेसर ने इसे किसी ऐसी चीज़ में रख दिया हो कि फायर ना हो सके, आखिर वो भी बहुत बड़ा साइंसदान है, जूलिया ने कहा। और दूसरे लम्हे इमरान बुरी तरह उछल पड़ा। ओ हमाकत हो गई, अब मैं समझ गया हूँ कि ये फायर क्यों नहीं हो रहा, इमरान ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा। इसके साथ उसने रिमोट कंट्रोल को ऑफ कर दिया। क्या हुआ, कुछ हमें भी तो बताइए, सब साथियों ने चौंक कर कहा। इस अहमक प्रोफेसर ने डब्ल्यू को क्रोमियम की तह वाले कागज़ से निकाले बगैर वैसे ही कहीं रख दिया है और इस क्रोमियम की तह वाले कागज़ की वजह से फायरिंग रेज इस तक नहीं पहुंच रही। और वाकई मुझसे हमाकत हो गई है, मुझे इस कागज़ से अलहदा करके देना चाहिए था, इमरान ने उसी तरह होंठ चबाते हुए कहा और सबके हलक से तवील सांस निकल गए। इसका मतलब है कि डब्ल्यू भी हाथ से गया और अड्डा भी तबाह ना हो सका। अब क्या करना है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अब वो जाकर अड्डा तबाह करना पड़ेगा, और क्या करें, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर वो नावा शंगू से मुखातिब हो गया। नावा शंगू, तुम जंगलों के मुहाफिज हो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम अड्डे के अंदर पहुंच सके, इमरान ने ख्याल के तहत पूछा। आका इमरान, नावा शंगू ने सर उठाकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा और इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने करीब से जब नावा शंगू की आंखों में झांका था तो उसे फौरन मालूम हो गया था कि नावा शंगू का जहन कंट्रोल्ड है। उसकी आंखें उसका साफ पता दे रही थी। इमरान ने यह एहसास होते ही उसके जहन को टटोलना शुरू कर दिया और शायद इसीलिए नावा शंगू बात करते करते रुक गया था। दूसरे लम्हे इमरान के चेहरे पर शदीद सरासमीगी के आसार फैलते चले गए। उसने नजरें नावा शंगू के चेहरे से हटाई और तेजी से नावा शंगू पर झपट पड़ा। दूसरे लम्हे नावा शंगू उसके सीने से जकड़ा खड़ा था। क्या हुआ, सब लोग इमरान की इस हरकत से बुरी तरह चौंक पड़े। सफदर, इसकी जेब से डब्ल्यू निकाल लो, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा और इमरान का ये फिक्रा सारे साथियों पर बम बन कर गिरा। क्या मतलब, डब्ल्यू और उसकी जेब में, सफदर जैसे आदमी ने भी बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, निकालो इसे, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो सफदर नावा शंगू पर झपट पड़ा। वाकई चंद लम्हों बाद क्रोमियम की तह वाले कागज में लिपटा डब्ल्यू उसके हाथों में था। इमरान ने एक झटका देकर नावा शंगू को एक तरफ किया और जल्दी से सफदर के हाथों से डब्ल्यू ले लिया। उसके चेहरे पर जलजले के से आसार थे।
او خدا کی پناہ، اگر یہ پھٹ جاتا تو اڈے کی بجائے ہمارے جسموں کے ذرات فضا میں بکھر جاتے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ WW ہمارے پاس کھڑے ناوا شنگو کی جیب میں موجود ہوگا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ جو حماقت مجھ سے ہوئی تھی وہی حماقت اس پروفیسر برسکی سے بھی سرزد ہوئی۔ اس حماقت کی وجہ سے اس وقت ہم زندہ سلامت کھڑے ہیں، عمران نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو تم نے پروفیسر کو دیا تھا، یہ اس کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ جولیا نے خوف اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے پروفیسر کی ذہنی طاقت کا انتہائی غلط اندازہ لگایا تھا، وہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ذہن کا آدمی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اتنا محلول اس کی کھوپڑی میں انجیکٹ کیا تھا کہ اس کی ذہنی طاقت ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ چونکہ زیادہ طاقتور تھا اس لیے اس کی طاقت پوری طرح ختم نہ ہوئی تھی۔ البتہ وہ میرے ذہن پر کنٹرول کر سکتا تھا اور یقیناً اس نے مجھے ڈانٹ دیا کہ وہ میرے ذہن کے کنٹرول میں آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس طرح وہ یہاں سے بچ کر چلا گیا۔ پھر اس نے ناوا شنگو کے ذہن کو کنٹرول کر کے یہ WW اس کی جیب میں منتقل کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کے متعلق اظہار نہ کرے۔ لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ پروفیسر کو بھی یہ خیال نہ آیا کہ وہ اسے کاغذ سے نکال کر دے۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو فائر بٹن پریس ہوتے ہی ہم سب ختم ہو جاتے، عمران نے کہا، اور اس کی بات سنتے ہی ایک بار تو سب ساتھیوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ناوا شنگو اب بھی ایک طرف سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کا سارے واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ عمران چند لمحے خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ ناوا شنگو سے مخاطب ہوا۔ ناوا شنگو میری طرف دیکھو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ناوا شنگو نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں پلکنا بھی چپکنا بھول گئیں، وہ یک ٹک عمران کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹائی تو ناوا شنگو بری طرح چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ او آقا عمران، میں واپس کیسے اور کب آیا ہوں؟ میں تو اس پروفیسر کے ساتھ گیا تھا، ناوا شنگو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اچھے جنگلوں کے محافظ ہو ناوا شنگو، کہ تمہیں جنگلوں کے بارے میں علم نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ تم کیا کہہ رہے ہو آقا عمران؟ ناوا شنگو سے زیادہ جنگلوں کو کون جان سکتا ہے؟ ناوا شنگو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم نے اب تک مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مقدس چشمہ کہاں موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ او مقدس چشمہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ راز تو صرف میں جانتا ہوں، میں ناوا شنگو، اور یہ راز اس قدر مقدس ہے کہ میں اس کو کسی طرح بھی کسی کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس چشمے کی وجہ سے تو لکڑی کا مقدس جنگل زندہ ہے۔ ناوا شنگو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارے اس مقدس چشمے کا پانی وہ سفید فام استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اس چشمے کو نہ صرف ڈھونڈ نکالا ہے بلکہ پائپوں کی مدد سے وہ اڈے کے اندر لے گئے ہیں۔ تمہارا یہ مقدس پانی ان خوفناک میزائلوں کی تنصیب میں کام آ رہا ہے، عمران نے اسے اکسانے کے لیے بات بناتے ہوئے کہا۔ او ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا پانی کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یہ مقدس چشمہ ہے، ناوا شنگو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آؤ پھر مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے وہ چشمہ، میں تمہیں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ، عمران نے کہا۔ نہیں آقا عمران، میں اس چشمے تک کسی غیر کو نہیں لے جا سکتا، تمہیں بھی نہیں، یہ مقدس چشمہ ہے، صرف میری ذات وہاں تک جا سکتی ہے، ناوا شنگو نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا تمہاری مرضی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ناوا شنگو کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ آقا عمران تم سچ کہہ رہے ہو کہ ان سفید فاموں نے مقدس چشمے کے پانی کو استعمال کیا ہے؟ ناوا شنگو نے کہا۔ ہاں میں درست کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر دیکھ لو، عمران نے کہا۔ مجھے جانا ہوگا، اگر ان سفید فاموں نے ایسا کیا ہے تو پھر ناوا شنگو ان سے ایسا انتقام لے گا کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، مگر ناوا شنگو کا انتقام ختم نہ ہوگا، ناوا شنگو نے غراتے ہوئے کہا۔ کیسے ہوگا انتقام؟ وہ تو اڈے کے اندر بند ہے اور اڈے میں کوئی نہیں جا سکتا، عمران نے بڑے تندیہ لہجے میں کہا۔ کوئی جائے یا نہ جائے، ناوا شنگو بہرحال جا سکتا ہے، ناوا شنگو کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں جا رہا ہوں، ناوا شنگو نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے اس طرف کو مڑ گیا جدھر اڈا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم اڈے کے اندر گئے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آقا عمران، لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس کا علم ان سفید فاموں کو بھی نہیں، وہ مقدس راستہ ہے، اس میں سے صرف میں گزر سکتا ہوں، ناوا شنگو نے کہا۔ تم اس راستے کی بات کر رہے ہو جو درخت کے کوکلے تنے سے جاتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ناوا شنگو اس طرح اچھلا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ تم سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے جنگلوں کے ناوا شنگو ہو؟ ناوا شنگو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے وہ راستہ بھی سفید فاموں نے ڈھونڈ نکالا ہو، جیسے پوائنٹ 2 والی سرنگ انہوں نے ڈھونڈ نکالی تھی اور اب یہ راستہ بند ہو چکا ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اور اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، ناوا شنگو نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اگر راستہ بند ہو گیا ہو تو پھر تمہیں اس راستے تک ہمیں لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ ہاں اگر ایسا ہے تو واقعی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ناوا شنگو نے کہا اور عمران کا چہرہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے آؤ بھائی، اب تم آسانی سے چل سکتے ہو، آؤ تمہیں اس مقدس راستے کی زیارت کراؤں، عمران نے کہا اور ان سب نے سر ہلا دیے، پھر وہ سب ناوا شنگو کے ساتھ آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران نے جوزف اور جوانا کو بیگ بھی ساتھ لے کر چلنے کو کہہ دیا تھا، اس لیے وہ دونوں بھی بیگ اٹھائے ہوئے ساتھ تھے۔